دوسری چیز جو ایوب صاحب آپ نے بھی تحریر فرمائی ہے اور بہت سے لوگوں نے اور بھی، آپ نے فرمایا کہ شوڈ آئی پے زکوٰۃ ٹو دا ٹوٹل اماؤنٹ آف سیونگس آئی کرنٹلی ہیو. اس میں آسان طریقہ کئی بار عرض کر چکے ہیں، پھر مختصر سا عرض کر دیتے ہیں کہ آپ نے خود یہاں جو لکھا ہے نا لونر ایئر، یہ ہے اصل کہ انسان چاند کے مہینوں کا حساب کرے، جیسے 10 شعبان، جیسے 20 شوال، جیسے 5 رمضان، جیسے 10 ربیع، کوئی بھی چاند کی اس تاریخ کو جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں سب پہ زکوٰۃ آ جائے. 10 ربیع الاول کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، 9 کو آئی تو بھی فرض ہوگی، اور 11 کو آئی تو اگلے سال تک کے لیے چھوٹی ہمیشہ. کیونکہ اب سال کو گزر جانا خواتین کے زیورات پہ ہی ہوتا ہوگا، وگرنہ تو لوگ بزنس میں انویسٹ کر دیتے ہیں. تو جب پیسہ انسان کے پاس کب جمع ہوتا ہے تو کوئی بھی ایک قمری تاریخ مقرر کر کے اس کو جتنا مال ہے، سونا، چاندی، کیش، سامان تجارت، ان چاروں چیزوں کا 2.5% اللہ کی راہ میں دے دینا چاہیے. اور 5ویں وہ پلاٹس اور زمین جو اس لیے رکھی ہے کہ اسے بیچنا ہے، بزنس کرنا ہے، ان 5 چیزوں پر زکوٰۃ آ جائے گی اور 2.5% آئی. اہل تشیع کے ہاں 20% ہے، یعنی 5 لاکھ ہیں تو اہل تشیع کے ہاں 4 لاکھ رکھ لے اور 5واں پورا لاکھ اللہ کی راہ میں دے دے. یہاں 2% پہ مرتے ہیں، 2.5% پہ، اور وہاں پر 20% اس پہ مرتے ہیں. وہ اور یہ سارے مل کے اگر واقعی زکوٰۃ دینے لگیں، وہ خمس دینے لگیں، تو بہت سی تبدیلیاں معاشی طور پر ہماری سوسائٹی میں پیش آ سکتی ہیں. دوسری آپ نے فرمایا کہ منی ریسیوڈ فار ان کمنگ ایکسپینسز، کرنٹلی آپ نے سیو کیا کچھ منی اور آپ نے رکھ لی ہے ڈاٹر کے لیے، اور وچ ول بی ڈیو ان دا نیکسٹ 6 months، اس پہ بھی زکوٰۃ آج آئے گی. آپ نے اگر 23 رمضان فرض کیجئے زکوٰۃ کی تاریخ رکھی ہے تو یہ جو آپ سیو کر رہے ہیں نا کہ 6 مہینے بعد مجھے اس رقم کی ضرورت ہوگی، اس پہ بھی زکوٰۃ آئے گی. زکوٰۃ کا شریعت نے اصول یہ بتایا کہ انفع للفقراء، جس میں غریبوں کا زیادہ بھلا ہے اس میں زکوٰۃ. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ یمحق اللہ الربا، لوگوں اللہ سود کو مٹا دیتا ہے، اور یربی الصدقات، اور جو تم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ اس کو نمو دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. تو اس لیے جتنی بھی اماؤنٹ آپ نے بچوں کے لیے، ویزا کے لیے، ان چیزوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، فی الحال آپ کے قبضے میں ہے، اس پہ زکوٰۃ آ جائے گی. فل سیونگز جو بھی ہیں سب پہ زکوٰۃ آئے گی.